صوبائی وزیر سعید غنی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اسمبلی نے صدر پاکستان نے آئین کو توڑا ہے اور اس آئین کو توڑنے کی وجہ سے کسی بھی جمہوری اور ایک آئینی ملک میں جہاں یہ تمام مراحل بڑے خوش اسلوبی سے طے پاتے ہیں اور ایک حکومت آتی ہے دوسری چلی جاتی ہے اور نئی حکومت ٹیک اوور کر لیتی ہے، اس کے راستے میں انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی، اور نہ صرف قومی اسمبلی میں بلکہ کل آپ نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں بھی وہی پوری کہانی دہرائی گئی، بلکہ اس سے زیادہ سنگین صورتحال وہاں پیدا کی گئی۔ وہاں جو کچھ نامعلوم افراد تھے جن کا اسمبلی سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو اسمبلی کے ہال میں بھیجا گیا، ان کے ذریعے تشدد کروایا گیا، اور وہ سارے واقعات آپ نے خود ٹی وی پر دکھائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی اس تاریخی کامیابی میں اور خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو منصوبہ بندی تھی، اس کی کامیابی کے نتیجے میں ایک نااہل نالائق سلیکٹڈ حکومت سے اس ملک کے لوگوں کی جان چھوٹی ہے۔ ہم اپنے قائد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا 22 اپریل کو ایک والہانہ استقبال کریں گے کراچی ایئرپورٹ پر ٹرمینل نمبر 1 پر رات 9 بجے، اور انشاءاللہ تعالی آپ سب وہ موجود ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کس بھرپور انداز میں ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ کل عمران نیازی نے کراچی میں بھی ایک جلسہ کیا، اور یہ بات وہ کہتے بھی ہیں، بار بار مانتے ہیں کہ جی کراچی نے سب سے زیادہ مینڈیٹ ان کو دیا، کتنا دیا تو وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن بہرحال یہاں سے 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور تقریباً 21-22 ان کی صوبائی اسمبلی کی سیٹس جو ہیں وہ کراچی سے تھیں۔ اب اگر اتنی بڑی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والی جماعت بھی اگر کل جلسہ کرتی ہے تو اس جلسے میں جو ہمارا یہ اپنی اندازہ ہے، کیونکہ وہاں ہم نے بے شمار جلسے کیے ہیں، ان کے جلسے میں 30,000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے، کم ہی ہوں گے، زیادہ نہیں تھے۔ یہ میں بہت کشادہ دلی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، میں کشادہ دلی کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو، کشادہ دلی کے ساتھ نہیں، میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں بڑی کشادہ دلی کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو۔ اور اس جماعت کے پاس یہاں 14 قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس پہلے 3 تھے، اب 4 ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہمارے 7 ہیں، اور ہمیں وہ کراچی میں کسی گنتی میں نہیں لیتے ہیں۔ ہم نے اس باغ جناح کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بھرا ہے، اور ہمارا جب جلسہ ہوتا ہے تو جلسہ پنڈال میں نہیں ہو رہا ہوتا، جلسہ پنڈال کے باہر سڑکوں پر بھی ہو رہا ہوتا ہے، اتنا بڑا مجمع ان جلسوں میں موجود ہوتا ہے۔ تو جلسہ تو اتنا کوئی ان کا خاص کامیاب نہیں تھا۔ اور دوسری بات، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ عمران خان آئے گا، جب تقریر کرے گا تو رونے کے علاوہ وہ کراچی کے لوگوں کو یہ ضرور بتائے گا کہ 3.5 برس میں اس نے کراچی کے ساتھ کیا کیا ہے، کوئی ایک منصوبہ ضرور بتائے گا کہ ہاں میں نے جب اپنی حکومت سنبھالی تھی اور میں کراچی سے جیت کر وزیر اعظم بنا تھا تو میں نے کراچی کے لوگوں سے کیا کیا وعدے کیے تھے، اور یہ ایک منصوبہ ہے جو میں نے اپنے دور میں شروع کیا اور جس کو میں نے مکمل کیا ہے۔ آج میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی کی پوری 3.5 پونے 4 سال کی حکومت میں کوئی ایک منصوبہ ایسا نہیں ہے جو پی ٹی آئی نے نیا شروع کیا اور اس کو مکمل کیا، کوئی ایک منصوبہ نہیں ہے۔ ہاں کسی گلی میں گٹر کے ڈھکن لگا دیے اس کا میں نہیں کہہ سکتا، کسی گلی کے اندر کوئی وہ ٹائلز لگا دیے اس کا میں نہیں کہہ سکتا، کوئی چھوٹی موٹی گلیوں میں کہیں کارپیٹنگ کروا دی اس کا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کراچی شہر کا کوئی ایک بڑا منصوبہ پی ٹی آئی کی حکومت نے نہیں دیا ہے۔ ہاں کراچی کے شہر کے اندر، معاشرے کے اندر، ہماری صدر اسمبلی کے اندر بدتمیزی ضرور انہوں نے متعارف کرائی، بدتمیزی کو ضرور پروان چڑھایا، معاشرے کے اندر نفرت کو ضرور انہوں نے بڑھایا، لیکن جو کام ان کے کرنے تھے وزیر اعظم ہونے کے وہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ صوبہ سندھ کے لوگوں کو گیس کے بحران کا سامنا کرنا پڑا، کراچی کے لوگوں کو آج بھی کئی جگہوں پہ لوگوں کو گیس نہیں مل رہی ہے، ہمیں اس کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، مہنگائی انتہا کو پہنچائی، بے روزگاری انتہا کو پہنچائی، کرپشن انہوں نے انتہا کو پہنچائی، آٹا، چینی، پیٹرول، کھاد، LNG، دوائیوں کے بڑے بڑے میگا اسکینڈل سامنے آئے ہیں جس میں ابھی تک ظاہر ابھی تک تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی، لیکن کل عمران خان نے اپنی تقریر میں یہ ضرور کہا کہ شہباز شریف انتقامی کارروائی کرے گا اور شہباز شریف نیب سے جھوٹے کیسز بنوائے گا، اور پھر اس نے کہا کہ فورن فنڈنگ کیس میں کوشش کی جائے گی کہ ہمیں میدان سے نکال دیا جائے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم ابھی سے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو پچھلے 3 سال سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ فورن فنڈنگ کیس تو پتہ نہیں کوئی 7 سال سے ان کے خلاف چل رہا ہے، اس پر کارروائی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ وہ ساری چیزیں جو عمران کو پتا ہے کہ اس کے اندر گھپلے ہیں، اس کے اندر کرپشن ہے، اس کے اندر غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے،
اس لیے وہ اپنے لوگوں کو ابھی سے بتانا چاہ رہا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ ہمارے خلاف یہ کارروائیاں ہوں، اور جب عمران کے چولوں کی، عمران کے ٹولے کی کرپشن سامنے آئے گی تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ ابھی تو صرف توشہ خانہ کیس ہے نا جس کو یہ جھٹلا نہیں سکتا۔ اگر آصف علی زرداری صاحب پر توشہ خانہ کا کیس بن سکتا ہے، نواز شریف پر بن سکتا ہے، یوسف رضا گیلانی پر بن سکتا ہے، تو عمران خان کو یہ آسمان سے اترا ہوا ہے۔ اور ان میں سے کسی شخص نے ابھی تک ہم نے نہیں سنا کہ آصف علی زرداری صاحب نے توشہ خانے سے کوئی چیز قانون کے مطابق لی اور بیچ دی ہو۔ نواز شریف نے، یوسف رضا گیلانی نے توشہ خانے سے کوئی چیز لی اور پھر بیچ دی ہو، یہ کسی نے نہیں کیا۔ یہ اس پارسا اور فرشتہ صفت وزیر اعظم جو اپنے آپ کو کہتا ہے، اس نے یہ کیا کہ تحفے ملے، کروڑوں روپے کے تحفے ملے، لاکھوں روپے میں وہ توشہ خانے سے خریدے گئے اور خریدنے کے بعد جا کے مارکیٹ میں بیچ دیے گئے۔ سعودی شہزادی کی جانب سے دی ہوئی گڑی ہو، کوئی نیکلس ہو، کوئی گولڈ پلیٹڈ کلیشن کوف ہو، کوئی انگوٹھیاں ہو، کوئی کفلنگس ہو، اور پتہ نہیں کتنی گڑیاں ہوں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو تحفے کے طور پر حکومت میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی جو ڈگنیٹریز ہوتی ہیں ان کو ملتی ہیں، اور اس کا ایک قانون ہے توشہ خانے میں جمع کرانے کا اور اس کے بعد وہاں سے خریدنے کا۔ لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہ تحفہ سستے میں خریدیں اور اس کے بعد جا کے باہر مہنگے پیسوں میں بیچ دیں۔ آپ تو بہت خیر خواہ تھے ملک کے بھائی، اگر مہنگے میں بیچا تھا تو وہ پیسہ خزانے میں جمع کرا تھا نا، بتاتے کہ دیکھیں میں نے ملک کے خزانے میں پیسے جمع کرائے۔ لیکن جو آدمی چندہ چور ہو، جو آدمی زکوٰۃ چور ہو، وہ آدمی کیسے یہ پیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو عمران خان نے یہ کرپشن خود کی ہے، اس کے شواہد موجود ہیں، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کیس میں عمران خان نے پھنسنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو نیا گٹھ جوڑ ہے، فرح گوگی اور عمران نیازی گٹھ جوڑ، یہ گٹھ جوڑ کے قصے جب سامنے آئیں گے تب بھی لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ وہ پیسہ جو فرح گوگی اور اس کا میاں لیتا تھا، وہ پیسہ کس طرح بنی گالا جاتا تھا اور وہ پیسہ کہاں کہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے وزراء کے قصے تو ابھی بعد میں اور آنے ہیں۔ تو عمران خان نے کل خود جلسے میں کھڑے ہو کر اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ان کے خلاف کیسز بنیں گے، اور یہ صرف اس میں کہہ دیا کہ انتقامی۔ بھائی انتقامی کیا کارروائی ہوتی ہے؟ تم نے جو کیسز بنائے تھے ان میں تو کوئی ثابت نہیں ہوا، وہ انتقامی کارروائی نہیں تھی، اور اگر تمہارے خلاف کوئی کیس بنے گا تو انتقامی کارروائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اگر جھوٹے ہوں گے تو غلط ثابت ہو جائیں گے، لیکن عدالتوں کا سامنا تم اسی طرح کرو جس طرح تم کہتے تھے۔ عمران خان خود یہ کہتا تھا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کو کوئی تحفہ ملا اور اسرائیل کی پولیس اس سے تحقیقات کر رہی ہے۔ اگر اسرائیل کے وزیر اعظم کو تحفہ ملے اور اسرائیل کی پولیس اس سے تحقیقات کرے تو تم فخر سے بتاتے ہو، اور پاکستان کے وزیر اعظم کو تحفہ ملے اور وہ تحفہ بیچ دے اور وہ پیسے ہڑپ کر جائے اور وہ اپنے ٹیکس ریٹرنز میں بھی ظاہر نہ کرے، اور آپ کہتے ہو مجھ سے کوئی نہ پوچھے، اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو انتقامی کارروائی ہے۔ عمران خان کی پارٹی پاکستان کی واحد جماعت ہے جس کو یہودیوں نے فنڈ کیا ہے، جس کو بھارتیوں نے فنڈ کیا ہے، یہ ریکارڈ پر چیزیں ہیں، اور اب وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں ہماری پارٹی کے شاید آؤٹ کر دیا جائے گا۔ پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی جماعت بیرونی فنڈنگ نہیں لے سکتی، اور تم نے بیرونی فنڈنگ نہیں لی ہے، تم نے یہودیوں کی فنڈنگ لی ہے، تم نے بھارتیوں کی فنڈنگ لی ہے، اور تم نے اس پیسے پر اپنی پارٹی کو چلایا ہے، اس پیسے پر تم نے الیکشن لڑے ہیں، اس پیسے پر تم نے الیکشن جیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عارف نقوی صاحب ہیں جو پکڑے گئے آج سے 3 سال پہلے، لندن میں تھے، اب وہ واپس امریکہ جا رہے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے دنیا کے امیر ترین لوگوں سے اربوں ڈالرز وہ پیسے لیے تھے، مختلف وعدے کر کے، باتیں کر کے۔ وہ پیسہ پی ٹی آئی کے اوپر لگا ہے، وہ پیسہ عمران خان کے اوپر لگا ہے۔ جب امریکہ میں اس بات کی تحقیقات ہوگی تو یقینی طور پر عمران خان کی بھی تحقیقات ہوں گی، اور یہ جو اینٹی امریکن سلوگن اس نے شروع کیا ہے ابھی سے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب امریکہ اس کو بلا کے پوچھ گچھ کرے تو کہے گا دیکھو جی مجھے حکومت سے بھی نکال دیا اور مجھ سے اب سوال جواب بھی کر رہے ہیں۔ تم نے غیر قانونی طور پر لوگوں سے پیسے لیے ہیں بھائی، تم نے پاکستان کے قانون کے مطابق جرم کیا ہے، تم نے امریکی قانون کے مطابق جرم کیا ہے، لہٰذا اس کی سزا جو ہے وہ تمہیں ضرور ملنی چاہیے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے
کہ جن جماعتوں کو اس ملک کے لوگوں نے 18 کے الیکشن میں جو متنازع تھا، 18 کا متنازع الیکشن جو ہے، اس میں وہ جماعتیں جو آج حکومت میں ہیں ان کو 70% ووٹ پڑا ہے، 70% ووٹ ان کو پڑا ہے، اور پی ٹی آئی کو 28% ووٹ پڑا ہے۔ 28% ووٹ لینے والی جماعت 70% ووٹ لینے والی جماعتوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتا پھر رہا ہے۔ 70%۔ جن عدالتوں نے فیصلے کیے آئین کے مطابق کیے، وہ بھی امریکہ سے ملے ہوئے ہیں۔ جو میڈیا آئین کے مطابق بات کر رہی ہے، قانون کے مطابق بات کر رہی ہے، تمہاری انا اور ہٹ درمی کے خلاف بات کر رہی ہے، وہ بھی امریکی ایجنٹ ہے۔ اگر پاک فوج کا ڈی جی ISPR آ کے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ بھائی تم نے جو کہا ہے وہ غلط ہے، کہیں پر بھی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں امریکی سازش کا تذکرہ نہیں ہے، کہیں پر یہ بات سامنے نہیں آئی کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے اس کے پیچھے کسی بیرونی طاقت کا ہاتھ ہے، تم نے کہہ دیا وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں۔ اب فوج بھی غلط، عدلیہ بھی غلط، میڈیا بھی غلط، ساری سیاسی جماعتیں بھی غلط، 70% پاکستانی بھی غلط، اور ایک محب وطن ہے عمران خان، اور وہی جس کو سرٹیفکیٹ دے گا وہی محب وطن ہے، باقی سارے غدار ہیں۔ عمران خان کو اس طرح ہم غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو یہ وقت ثابت کرے گا کہ ڈاکٹر اسرار نے جو باتیں کہی تھیں وہ درست تھیں، حکیم محمد سعید نے جو باتیں کہی تھیں وہ درست تھیں، اس لیے کہ اس ملک کے لیے اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ عمران خان ہے۔ اس وقت اس ملک کے نظام کے لیے سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ عمران خان ہے۔ اس وقت اس ملک کے آئین کے لیے، اداروں کے لیے، امن و امان کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ عمران خان ہے۔ اس وقت اس ملک کے جو بین الاقوامی تعلقات ہیں اس کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ عمران خان ہے۔ اگر یہ تمام خطرات جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اور وہ عمران کی وجہ سے اس ملک کو ان کا سامنا کرنا پڑا ہو تو سیکیورٹی تھریٹ اور ملک دشمن اور کیا ہوتا ہے؟ میں ایک سیاسی ورکر ہوں، آئین اور قانون کو ماننے والا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین شکن سے بڑا کوئی ملک دشمن نہیں ہوتا، اور عمران خان تم آئین شکن ہو، تم آئین توڑنے والے ہو، اور جن لوگوں نے آئین کے حلف کی پاسداری کی ہے تم ان کو برا کہتے ہو۔ مجھے نہیں سمجھ آتی، ہر جلسے میں سعید غنی کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ وزٹ کیجیے ہمارے